کہ ہم نے اس امت کی تعریف میں جو مشہور آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کی تفسیر ہوئی تھی، اور اس کا جو عام ترجمہ ہوتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، خیر خواہی اور نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ ہم نے اس ترجمے کو بدل کر پڑھا تھا کہ تم بہترین امت تھے، نفع رسانی کے لیے، اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اس کی وجہ بھی ہم نے تفصیلاً بتائی تھی کہ تھے زمانے ماضی کے لیے ہوتا ہے، تھے لفظ ہم نے کیوں استعمال کیا، ہیں کیوں نہیں۔ تو اس آیت کا جو اولین مصداق ہے وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی شرائط کے مطابق ڈھالا تھا، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی، سرخروئی، بلندی، حکومت، طاقت، دولت، ہر چیز حاصل کرنے کے جو شرائط اللہ کی طرف سے ہیں، ان شرائط پر وہ پورے اترے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات پر محنت کی، صحابہ کی ذات بنی، باطن کے اعتبار سے بھی وہ نیک بنے، تقوی اور پرہیزگاری ان کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور وہ ذاتی اعتبار سے نسب کو، حسب کو، دوسری چیزوں پر فخر کو چھوڑ کر قرآن کو، اسلام کو، دین کو مقصد بنا کر انہوں نے اپنے تعلقات بنائے، ایک دوسرے کے وہ بھائی بنے، ایک دوسرے سے انہوں نے تعلقات جو رکھے وہ دوسرے اعتبار سے نہیں، صرف دین کے اعتبار سے تعلقات۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کے ایک ایک فرد کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر کوئی مبلغ تھا، اسلام لانے کے بعد وہ خود مبلغ بن جاتے، تبلیغ کرتے تھے، دعوت الی الخیر کا کام وہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اور یہ تینوں شرائط ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر یہ تین شرائط پائے گئے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم بہترین امت تھے، یعنی صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفات ان کے اندر موجود تھیں، جو شرائط اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر بھی کرتے ہو، اور صرف اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ صفات ہیں، اس لیے وہ لوگ اس وقت کے خیر امہ تھے، اس ساری امت کا بہترین طبقہ، بہترین جماعت۔ ہاں، اب جو امت کا طبقہ ہے، کیا یہ اس آیت کا مصداق ہے یا نہیں، تو اس کی تفصیل بھی ہم نے بتائی تھی کہ اگر صحابہ کے نقش قدم پر، ان کی راہ پر، ان کے راستے پر اگر کوئی چلے گا تو وہ خیر امت میں داخل ہوگا، ورنہ اس امت کا ہر ایک فرد خیر امت میں داخل نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہے، سب کو اٹھا کر کہتے ہیں تم بہترین امت ہو۔ ارے پتہ نہیں وہ دن میں کب نماز کے لیے آیا ہے نہیں ہے، اس کی حالت کیسی، اس کی زندگی، وہ بہترین کیسا ہو جائے گا؟ اگر وہ بہترین تو پھر دوسروں کا کیا مسئلہ؟ تو ہر کوئی بہترین امت میں داخل نہیں ہوگا، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی امت کا بہترین طبقہ ہے۔ اور دیکھو یہ چیز مسلم ہے، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی کامیابی، کامرانی اگر حاصل ہوئی ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہوئی ہے۔ لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا تَمَسُّكًا بِالدِّينِ وَاتِّبَاعًا لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ، دین کو مضبوطی سے پکڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی احکامات کی اتباع کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب پرہیز کر کر صحابہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس امت کا آخر طبقہ، قیامت تک آنے والا اگر آخری انسان بھی ہے، آخری مسلمان ہے، اگر وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ان تین چیزوں کے بغیر، صحابہ کے راہ پر چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز مسلم ہے، مانی ہوئی چیز ہے، تاریخ کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔